السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو ہندی تنازع۔ اردو ہندی تنازع 15 اگست 1847 سر سید ترقی پا کر جج اسمال کاز کوٹ ہو گئے اور آپ کا تبادلہ بنارس ہو گیا، لیکن بنارس آ کر بھی آپ کا علی گڑھ سے ناطا نہ ٹوٹا اور انسٹیٹیوٹ گزٹ کے لیے مختلف مضامین اور کالم بھجواتے رہے۔ یہ وہ عہد تھا جب کہ سر سید ابھی دو قومی نظریے کے داعی نہ بنے تھے، بلکہ ہندوستان کے تمام باسیوں کو مشترکہ وطن کی بنیاد پر ایک ہی قوم سمجھتے تھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان میں ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ سر سید احمد خان کو ہندوؤں کا ایسا روپ دیکھنے کا موقع ملا جس نے انہیں چونکا دیا۔ 1844 میں بنارس کے بعد سرکٹرا ہندوؤں نے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ تمام عدالتوں اور سرکاری دفاتر سے اردو اور فارسی زبانوں کو موقوف کرا کے بھاشا کو جاری کروایا جائے۔ اس سلسلے میں الہ آباد کے دفاتر اکاؤنٹنٹ جنرل کے ملازم سردار پرشاد سندل نے 21 اکتوبر 1848 کو سر سید کے نام ایک خط لکھا، جس میں سندل نے سر سید سے ہندی زبان کو دفتروں بحیثیت سرکاری زبان رائج کرنے کے متعلق دریافت کیا تھا۔ سر سید اور پرشاد سندل کی یہ خط کتابت 21 اکتوبر 1867 سے 13 مئی 1869 تک جاری رہی۔ اس دوران میں دونوں حضرات خط کتابت کے ذریعے اپنا اپنا موقف ایک دوسرے کو واضح اور ثابت کرتے رہے۔ سر سید کا موقف یہ تھا کہ زبان کا پسند کرنا ایک بات ہے اور جن حروف میں یہ لکھی جاتی ہے ان کا پسند کرنا ایک دوسری بات ہے۔ اس سے بحث و تمہیس میں دونوں معاملوں کو جدا قرار دیا جائے۔ 1857 کی عذرداریاں لکھتے وقت شاید سر سید کو خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ ہندو مصنفین نے وجوہات انقلاب تحریر کرتے وقت محض ہندوؤں کی وکالت کی ہے، جبکہ مسلمانوں نے دونوں قوموں کو ایک ہی قوم سمجھا ہے۔ لیکن اب ناممکن تھا کہ سر سید جیسا دور اندیش اور حساس آدمی ہندوؤں کی اس تحریک سے متاثر نہ ہوتا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوؤں نے مکاری کے پردے سے باہر نکل کر کھلم کھلا اپنے سیاسی عزائم دکھانا شروع کر دیے تھے۔ ہندوؤں کی اس تحریک سے سر سید کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ سر سید خود کہتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمان کو بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔ انہی دنوں میں جب کہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا، ایک روز مسٹر شیکسپیئر سے، جو اس وقت بنارس میں کمشنر تھے، میں مسلمانوں کے باب میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے۔ اس سے پہلے تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہیں، آگے آگے اس سے زیادہ، اور مخالفت اور نادان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی تو نہایت افسوس ہے۔ میں نے کہا مجھے نہایت افسوس ہے، مگر اپنی پیشین گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ سر سید احمد خان کی پیشین گوئی غلط ثابت نہ ہوئی۔ بظاہر اردو ہندی تنازع معمول نوعیت کا واقعہ نظر آتا ہے، لیکن باطن سر سید کے دل میں دو قومی نظریہ کا تصور اس وقت زیادہ ابھرا اور آنے والے دنوں میں تقویت اختیار کرتا گیا۔ خود بعد میں علی گڑھ کے تعلیمی سروے کی رپورٹ میں ایک جگہ فرماتے ہیں، 30 برس کے عرصے سے مجھ کو ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان،
خیال پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ میری یہ خواہش تھی کہ دونوں مل کر دونوں کی فلاح کی کوشش کریں۔ مگر جب سے ہندو صاحبان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو زبان اور فارسی، جو مسلمانوں کی حکومت اور ان کی شہنشاہی ہندوستان کی باقی ماندہ نشانی ہے، مٹا دیا جائے، تو مجھ کو اس وقت سے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمان باہم متفق ہو کے ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کر سکتے۔ میں نہایت درستی اور اپنے تجربے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندو مسلمانوں میں جو نفاق شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا اسی سے ہوئی۔